فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. ناظرین اکرام اور سامعین اعظام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور ناصر امام صاحب اور محمد حسین چودھری کے روح کو ہدیہ فرما دیں. اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار بلند آواز سے محمد آل محمد پر درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ چند منٹ کی مجلس ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام، کہ جو دو عزیز ترین اور بہت ہی قابل قدر شخصیت کے
جن سے ہم محروم ہو گئے، آج ہم انہی کے ترویح درجات، ترفیع درجات اور روح کو شاد کرنے اور برزخی زندگی میں اور بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور ان کے مصائب اور اہل بیت علیہم السلام کے تذکرے کے ذریعے سے اہتمام کیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، خاص طور سے زمانے کے امام، حجت خدا، ولی خدا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی کا، کہ ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ان کے ہر مشکل کو آسان فرما۔ یقیناً یہ دنیا، یہ زندگی میں ہمیشہ عمل اور کردار ہی کے بنانے اور عمل کو بہتر کرنے ہی کے خاطر دنیاوی زندگی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ورنہ بہت سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو جانا ہے، جس میں کسی کو کوئی شبہ و شک نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کیا کر کے جاتا ہے اور کیا نہیں کر کے جاتا اور کیا کیا لے کے جاتا ہے، سب سے اہم یہ ہے۔ انسان 70 سال 80 سال کی زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کا سامان اکٹھا کر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سامان اکٹھا کرتے ہیں مگر اسی دنیا کی زندگی کے لیے، اسی دنیا کی زندگی کے راحت کے لیے، اسی دنیا کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ ان دونوں زندگیوں کا اگر ہم مقایسہ کریں کہ وہ انسان جو اس دنیا میں ہم عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، مگر وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ انسان کے جو ہم مسلسل کام کر رہا ہے، مسلسل عمل کر رہا ہے، مگر آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی سے ہٹ کے اس دنیا کی زندگی کے خاطر، تو یقیناً ان دونوں زندگی کے عمل میں یہ فرق محسوس ہوگا، اور دونوں کی سوچ اور دونوں کی فکر اور دونوں کے عمل کا انداز بتائے گا کہ ہوشیار کون ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنا اکٹھا کر لے، جتنا بنا لے، جتنا جمع کر لے، بنگلہ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، دولت ہو جائے، زمین ہو جائے، جائیداد آ جائے، اولاد دنیا میں اس کے ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کے نسل میں اولاد ہو، روپیہ ہو، دولت ہو، اور دنیا کی تمام نعمتوں میں سے جن نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے چاہا، اگر ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیا تو انسان سمجھتا ہے کہ کامیاب ہے، اور اگر ان چیزوں کو نہیں حاصل کر سکا، دولت حاصل کرنے میں پیچھے رہ گیا، وہ گھر نہ بنا سکا جس گھر کے بنانے کی آرزو تھی، وہ گاڑی نہ لے سکا جس گاڑی کے خریدنے کی آرزو تھی، اتنے بچے نہ ہو سکے اور اتنے اولاد نسل میں نہ آ سکی کہ جس کا ارادہ تھا، جتنے کا ارادہ کیا تھا، اتنا بڑا قبیلہ نہ بن سکا، اتنا بڑا خاندان نہ بن سکا،
माल दुनिया न जमा हो सका, अपनी तिजारत को न बढ़ा सका, अपने कारोबार को न आगे बढ़ा सका, वो इंसान अपने को नाकाम समझता है। मगर कुरान और इस्लाम की फिक्र और इस कुरान की रहनुमाई के एतबार से अगर देखें कि इंसान कामयाब किसे कहते हैं, तो इंसानी इस फिक्र से बिल्कुल हट के और बिल्कुल इस सोच से हट करके कुरान नजरिया पेश करता है। बहुत से लोग दुनिया में इस तरह के सोचने वाले सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो करते भी हैं, और वो जमा करके इकट्ठा करके चले भी जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं। लेकिन इसी के मुकाबिल में कुछ ऐसे भी सोच रखने वाले होते हैं कि इन चीजों को अपने लिए कामयाबी के मेयार नहीं करार देते, बल्कि अपने लिए कामयाबी के मेयार तक़वे वाली जिंदगी, बेहतरीन किरदार वाली जिंदगी, अमल खैर से भरी हुई जिंदगी को मेयार करार देते हैं। और कुरान करीम ने जिन चीजों को मेयार करार दिया उन्हें मेयार करार देते हैं। खुदावंद आलम ने कुरान में सूरह मोमिनीन में क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना, वो लोग कामयाब हैं कि जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये पूरी फेहरिस्त बयान की है परवरदिगार आलम ने। सूरह शम्स में, सूरह आला में इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, कामयाब कौन है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, या क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो कामयाब है जिसने अपने नफ्स को पाक बना लिया। वो इंसान कामयाब है कि जो आखिरत की जिंदगी के लिए अपना सरमाया यहां से इकट्ठा कर लिया हो, वो इंसान। और यही वजह है कि जो लोग उस तरफ निगाह रखते हैं, उस जिंदगी के सोच और फिक्र में रहते हैं, वो इस दुनिया में भी पैहम अमल करते हैं, काम करते हैं, मसरूफ रहते हैं, मगर चूंकि उनके यहाँ कामयाबी का मेयार दौलत दुनिया नहीं है, शोहरत नहीं है, मनसब नहीं है, कारोबार नहीं है, लिहाजा इस दुनिया की जिंदगी में वो शोहरत नहीं हासिल कर पाते, दौलत नहीं जमा कर पाते, बंगला नहीं बना सकते, घर नहीं बना पाते, मगर चूंकि उनके यहाँ कामयाबी का मेयार तक़वा इलाही है, किरदार है, नेक अमल है, सदकात है, नमाज कायम करना है, अमर बिल मारूफ नेज़ मुनकर करना है, लिहाजा उनकी निगाह उधर होती है। तो अगरचे वहां ये से महरूम होते हैं, मगर उधर की जिंदगी के लिए चूंकि सारा काम किया है तो वहां वो कामयाब होते हैं। अब ये इंसान के ईमान के ऊपर दारो मदार है कि वो अपने ईमान के एतबार से इस दुनिया में रह के क्या करता है। यही वजह है जो अल्लाह पर वाकई और मुहकम ईमान रखते हैं, इस दुनिया में दुनिया की नेमतों के दरमियान रहने के बावजूद दुनिया की नेमतों में गुम नहीं होते हैं, बल्कि वो उस आखिरत की जिंदगी के लिए काम करते हैं। यही वजह है मुसलसल काम करता है, मुसलसल मेहनत करता है, मुसलसल जहमत उठाता है, रातों में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, मगर निगाह चूंकि आखिरत की तरफ है, निगाह चूंकि उखरवी जिंदगी की कामयाबी की तरफ है, लिहाजा वो दुनिया की सख्तियां उठाने के बावजूद वो हिदायत का काम करता रहता है, वो इरशाद का काम करता रहता है, वो लोगों की रहनुमाई का काम करता रहता है, कुरान की तालीमात के ऊपर अमल करता रहता है, मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम को नश्र करने और उसके फैलाने के लिए काम करता रहता है। चूंकि उसकी फिक्र और उसका अमल, चूंकि उसकी निगाह जो है वो आखिरत की तरफ होती है, इसीलिए वो यहाँ की सख्तियों को बर्दाश्त कर लेता। यही वजह अजीजान गिरामी, जो लोग दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी के ऊपर तरजीह देते हैं, वो इस दुनिया में रहते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ के लिए, मगर फिर भी वो कामयाब नहीं होते। मगर जो लोग दुनिया की जिंदगी के ऊपर आखिरत की जिंदगी को मुकद्दम करते हैं, वो यहाँ रहते हैं, करते वहां के लिए, मगर उन्हें यहां भी सुकून मिलता है, वहां भी सुकून मिलता है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा कि
آپ واقف ہیں عزیزان گرامی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مجلس میں جو دو عظیم ترین شخصیت، گرا قدر سرمایہ تھا جو ہمارے درمیان، مرحوم ناصر امام صاحب اور مرحوم محمد حسین چودھری صاحب کے لیے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی روح کو شاد کرے، اور ان کی خدمتوں کے صلے میں پروردگار برزخی زندگی میں اور برزخی زندگی کے بعد حساب و کتاب کے وقت میدان محشر میں ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں کو اس کے صلے کے طور سے قرار دے۔ اور یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آخرت کی زندگی کو مقدم کیا ہے، آخرت کے عمل کو انجام دیا۔ اگر نگاہ، چونکہ میں مختصر زندگی اور بہت ہی کم جو ہے وہ اپنے عزیز ترین مرحوم کے ساتھ میں نے گزارا، اور زیادہ وقت میں نے نہیں گزارا اور بہت زیادہ قربت بھی نہ رہی، لیکن جتنی بھی قربت رہی اور جتنے قریب سے میں نے دیکھا دونوں بزرگوار کو، چاہے وہ مرحوم مغفور ناصر امام صاحب ہوں یا مرحوم مغفور محمد حسین چودھری صاحب ہوں، دونوں کا مشترکہ میں نے عمل دیکھا کہ واقعاً یہ خادمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف تھے۔ حضرت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو واقعاً وقف کر دیا تھا، دن و رات کوئی وقت نہیں تھا۔ جس وقت کہیے، میں نے جہاں تک محسوس کیا، واقعاً ایسے مخلص اور ایسے عاشقان امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کمی ہے، اور بہت کم ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مرحوم محمد حسین چودھری صاحب کا تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ واقعاً جو کام جس وقت بھی ان کے حوالے کیا گیا، انہوں نے اسے بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے شوق سے اسے قبول کیا اور اس کو انجام دیتے تھے۔ میں زیادہ آپ کے سلسلے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مرحوم ناصر امام صاحب بھی خداوند عالم درجات کو بلند کرے، جب آخری دنوں میں وہ بیمار ہو چکے تھے، مجھے توفیق ہوئی تھی، میں ان کے گھر گیا ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے، ان کے پرانے گھر میں آخر دنوں میں جہاں وہ رہتے تھے۔ تو شعبان کا دن تھا اور پروگرام ہو رہے تھے حضرت سے متعلق، تو چونکہ وہ آخر دنوں میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو دیکھے، اور وہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے اور گلے سے مل کے گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تلقین کی صبر کی، مگر یہ آنسو اور یہ گریہ اپنے آخری زندگی کی مشکلات اور زحمتوں کی بنا پر نہیں، کیونکہ ایسے بامعرفت انسان کے لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ عمل ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ دن گزر رہے ہیں، حضرت سے متعلق امور انجام دینے، کام کرنے کے لیے جو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں میں سے تھا، آج وہ اپنے بستر کے اوپر ہے۔ شاید اس لیے کہ حضرت سے متعلق ان نشستوں میں، ان جلسوں میں، جشن میں وہ حصہ نہیں لے سکتے، جسمانی اعتبار سے شاید اس بات کی تکلیف رہی ہو، اور یقیناً ایک عاشق امام کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صورتحال محمد حسین مرحوم چودھری کے سلسلے میں کہ اتنا بڑا کام خود اکیلے کرتے تھے، کہ جن کے
जाने की बिना पर वाकई कमी महसूस होती है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इन दो बुजुर्गवार के सिलसिले में खराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन वाकई हक ये है कि उनके इसाले सवाब के लिए, तरफ़ी दर्जात के लिए और भी काम करना चाहिए, ताकि हमारी तरफ से उनके काम की कदरदानी हो। यकीनन ज़माने का इमाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिनके तालीमात को और जिनके मज़हब को, जिनके अहकाम को नशर करने में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं की है, वो उनकी तरफ से जो अज्र मिलेगा, जो उनकी तरफ से उनको सवाब और इनायत मिलेगी, वो तो उनकी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से ऐसे लोगों की मेहनतों ज़हमतों के कदरदानी होनी चाहिए। इसलिए कि एक नेक इंसान और शरीफ इंसान की सिफत है कि वो शरीफ इंसान और नेक इंसान को याद करता है। इसीलिए मैंने इन दो बुजुर्गवार के सिलसिले में दो जुमले कहने के लिए मैंने चंद मिनट की इस नशिस्त को कबूल किया कि हाँ, अगर मेरे चंद मिनट के बयान से उनकी खिदमतों और उनकी ज़हमतों के खराज अकीदत पेश करना हो सकता है तो यकीनन मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं ज़्यादा आपकी खिदमत में नहीं जो है वो रह करके हायल हो सकता हूँ। बस ये दो चार जुमले थे। ये अय्याम, चूँकि अब अय्याम फ़ातिमी है जो शुरू हो रहे हैं, और ये अय्याम फ़ातिमी से मुताल्लिक़ यकीनन हर तरफ हर जगह अहले बैत अलैहिस्सलाम, ख़ास तौर से मज़लूम आलम सैयद आलम जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम का तज़किरा और उन हक़ाइक़ का तज़किरा कि जो तारीख़ के गोशे में रह गए और जिन्हें न बयान किया जा सका, वो यकीनन सिलसिला शुरू होगा कि जो दूसरी शहादत की तारीख़ तक रहेगा। अल्लाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर जुल्म करने वालों, उन पर ज़्यादती करने वालों और उनकी हिमायत करने वालों को दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा करे, और जो लोग जनाब शहजादी के मज़ालिम को बयान करते हैं इसलिए ताकि हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला और तमीज़ हो सके, और जो लोग जनाब ज़हरा की मुसीबत पर गिरिया करते हैं, उनके मारिफ और उनकी मारफत को, उनकी मोहब्बत को आम करते हैं, परवरदिगार उनको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा और उनकी नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जनाब शहज़ादी की जो मंजिलत है, जो अज़मत है निगाह है परवरदिगार में, वो मोहताज तारुफ नहीं है न बयान करने। अज़ीज़ान गिरामी, आप इस हदीस से कुदसी से अंदाज़ा करें कि जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता या अहमद, बस इसी से अंदाज़ा करें कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या मंजिलत है, क्या अज़मत है। ये वजाहत का वक्त नहीं है और न तशरीह का वक्त है। मैं सिर्फ हदीस पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहूँगा कि पैगम्बर इस्लाम से खुदावंद आलम मुखातब होकर के फरमाता है कि या अहमद, ए पैगम्बर, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप न होते तो मैं अफलाक को, आसमानों को, ज़मीन को, आफ्ताब महताब फलक को न पैदा करता। मैंने आपके वजूद की बिना पर, आपके वजूद बाबरकत की बिना पर अफलाक को पैदा किया। उसके बाद वलौला अली लमा खलक़तुका, और अगर अली न होते तो मैं आपको न खल्क़ करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा न होती तो हम तुम दोनों को न पैदा करते। अब आप अंदाजा करें कि हुजूर अकरम की अज़मत और मंजिलत आपके वजूद मुबारक के सदक़े में कायनात खल्क़ हुई है। अब आप इससे वजूद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा कीजिए, उनकी अज़मत का अंदाज़, जिनको खुदावंद आलम ने अपने अज़मत के नूर से पैदा किया है, और पैदा करने के बाद 12 हिजाबात में करार दिए और हज़ारों साल तक खुदावंद आलम ने रहमत के, सआदत के, इज़्ज़त के, शफाअत के जो वो हिजाब में करार दिया। हज़ारों साल के जहाँ हुजूर अकरम ने गुजारे
یہ ایام، یہ دن، اور اس کے بعد جو خدا فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی وجود بابرکت کی بنا پر افلاک کو پیدا کیا. اس کے بعد خدا فرماتا میں نے آپ کو، اب اسی سے اندازہ کریں کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، یعنی لولا علی لما خلقتکم، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ پیدا کرتا. اب اس سے اندازہ کریں کہ رسالت کا تعلق امامت سے کس قدر قریب ہے، کتنا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتصال قریب قربت کا ہے، اور کتنا جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کم ہے، اور کس قدر جو ہے دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ پیدا کرتا، نہ پیغمبر کو اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے فرمایا کیا، ام ابیہا. یہ تعبیر قابل وضاحت ہے اور تشریح کے مقامات تھے، مگر میں اب سے زیادہ نہیں جو ہے وہ آپ کے سامنے حائل ہو سکتا ہوں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کا نہ. اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کے وجود کا تعلق رسالت سے بھی ہے اور امامت سے بھی ہے، اور یہی راز تھا جس کی بنا پر جناب رسالت مآب نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے ام ابیہا، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں، و فاطمہ حجت علینا، ہمارے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ جناب شہزادی کا تعلق رسالت سے بھی ہے، امامت سے، جس کی بنا پر پروردگار عالم فرماتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں کو نہ پیدا کرتے. مگر اس سے اندازہ کریں عزیزو، جس کی عظمت یہ ہو کہ جو اب باپ اپنی بیٹی کے لیے فرمائے کہ ام ابیہا، جو باپ بیٹی کے دروازے پر آ کر کے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، 6 مہینے تک آ کر کے سلام کیا، جس نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے ان کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا، فاطمہ کے رضا سے خدا راضی ہوتا ہے. جس کی یہ عظمت ہو، یہ منزلت ہو، جس کے لیے حضور اکرم کھڑے ہو جاتے ہوں، اپنے بز میں بٹھاتے ہوں، ان کو اپنے جگہ پر بٹھاتے ہوں اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہوں، اس شہزادی کی عظمت جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ، جس نے فاطمہ کے دروازے کی بے حرمتی کو اس نے حجاب خدا کو پارا. کہ اسی سے آپ اندازہ کریں، ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم کے نگاہ کے سامنے وہ منظر تھے کہ وفات کے بعد جناب شہزادی کے گھر کے اوپر دروازے پر آ کر کے لکڑیاں اکٹھا کی جانے لگی. یہ مسلمان ہوں گے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، شاید رسول اللہ اسی لیے اپنی زندگی میں احترام کر کے ان کے مقامات کو پہچانوا کے اور ان کے لیے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے تعارف کرا رہے تھے تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں میں میری بیٹی کا احترام باقی رہے. مگر ہائے، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر شہزادی کی زبان پر یہ مرثیہ سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علی مصرنا لیالی. بابا جان، آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دن میں پڑتی، عزادارو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. جناب شہزادی نے کوئی بڑھ چڑھ کے اپنے مصائب کو نہیں بیان کیا. واقعی ایسی عظیم المرتبہ ہستی کے اوپر اگر اتنے بڑے مظالم ڈھائے جائے تو اسے حق ہے یہ کہنے کا ہاں عزادارو اس وقت یہ مرثیہ پڑھا. مگر ایک وقت اور آتا ہے کہ جس وقت آپ کے گھر کو دروازے کو جلتا ہوا دروازہ جب آپ کے اوپر گرایا گیا اور ظالم کو کوڑا جب آپ کے اوپر لگا تو آپ نے فریاد کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، ارے کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے آپ کے مرنے کے بعد؟ ارے امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ذرا دیکھیے تو. وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار بحق الزہرا و ابیہا و بعل و بنیہا والسر المستودع فیہا معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، پالنے والے اس حضرت جہاں بھی ان کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام کی پناہ میں قرار فرما، پالنے والے تمام علماء حق اور تمام مراج اعظام کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کو زیارت معصومین علیہم السلام کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو خدمت امام اور خدمت مذہب اہل بیت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار عمل میں خدمت میں اخلاص کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ان دو مرحومین کے جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، برپا ہوئی ہے، پروردگار ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، پروردگار حساب کتاب آسان فرما، محمد آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، پروردگار اور ان کی نیکیوں کو اور ان کے تمام عمل کو، خدمت کو پروردگار ان کے نام اعمال میں قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، جگہ عنایت فرما، اور امام زمانہ کے خادموں میں ظہور امام کے وقت قرار فرما، پالنے والے دنیا میں آخرت میں محمد آل محمد کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور ناصر امام صاحب اور مرحوم مغفور محمد حسین چودھری صاحب کے روح کو عطیہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل